محرم جس کا لغوی معنی ہے لائق احترام، مقدس، عظمت والا. یہ لائق احترام اس لیے ہے کہ یہ اس نظام کا حصہ ہے جس نظام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے پیش کی. یہ مقدس مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات جنہوں نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مدینہ ہجرت کی اور اسلامی حکومت قائم کی، اس اسلامی حکومت میں جس تاریخ کو روا رکھا گیا وہ یہی اسلامی تاریخ تھی جس میں پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کا مطلب ہے حرام کیا گیا. ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں لڑائی اور ہر قسم کی دشمنی روا رکھنا جائز نہیں ہے. محرم کا مطلب ممنوع بھی ہے. اس مہینے میں ہر قسم کا فساد کرنا یا کسی مسلمان پہ زیادتی اور ظلم کرنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی چند فضیلتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی فضیلت، اسلامی سال کی ابتدا اسی مبارک مہینے سے ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیے محرم ہجری کیلنڈر کے مطابق سب سے پہلا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. 17 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی توجہ دلائی کہ ہم اسلامی تاریخ کا آغاز چونکہ کر چکے ہیں تو ہمیں اپنے سارے کے سارے سسٹم کو اس تاریخ کے مطابق ہی چلانا چاہیے. چنانچہ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کمیٹی میں اس مشورے کو رکھا جس پر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر اس تاریخ کو رائج کیا گیا. مکہ سے مدینہ ہجرت ذی الحجہ کے آخر میں ہی تھی. اسلامی حکومت کا جو نیا مہینہ شروع ہوا سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مشورے سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہی قرار دیا گیا. دوسری فضیلت، یہ حرمت والا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قرآن کو صحابہ کرام کو سکھایا وہ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمتوں والے ہیں، ان کو مزید عظمت اور عزت سے نوازا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، السنہ 12 شہرا، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. 3 متوالیات، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان. 3 مہینے متوالی ہیں، ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے اور محرم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا کہ ان 3 مہینوں میں لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرتے تھے. اور رجب جو 4تھا مہینہ حرمت والا ہے، اس کی حرمت کا سبب یہی تھا کہ لوگ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا قصد کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی زندگی کے آغاز کے لیے مختلف فرامین جاری کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 4 حدیثیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ کے نئے سال کا استقبال صحیح ہوگا. 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ پہلی حدیث، اغتنم 5 قبل 5. میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا. حیات قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننے سے فائدہ لے. وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، کوئی کام کر لو نیکی کا، خیر خواہی کا، ہمدردی. وفراغک قبل شغلک،
مشغولیت سے پہلے فراغت تو غنیمت جانو. فارغ البال ہو، بہت کام کر سکتے ہو، کہیں ایسی مشغولیت میں پھنس گئے تو نماز بھی نہیں پڑھی جائے. شبابک قبل حرامک، جوانی کا زور شور اور طاقت اور تازہ خون گردن میں دوڑ رہا ہے، اس جوانی سے کام لے لو اس سے پہلے کہ تم سے کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھے. اس لیے کہنے والے کہا کرتے تھے کر لو سجدے جتنے کرنے ہیں، وگرنہ بڑھاپے میں اشارے سے سجدے، جوانی میں کر لو. پانچواں وغناک قبل فقرک، آج مال ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ نہ رہے، اس سے پہلے اس کا صحیح استعمال کر کے جنت لے لو، اس کو غنیمت جانو. یہ ایک حدیث آپ کو ہمیشہ ان 5 زاویوں کے اندر غنیمت سمجھنے میں فائدہ. دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہ اللہ کے رسول 2 خواہشیں لے کے آیا ہوں. پوچھا کون سی خواہشیں ہیں؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں پوری کائنات سے زیادہ نیک بن جاؤں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہوگا بس تم نے 24 گھنٹے سجدے میں رہنا، افطاری بھی سجدے کی حالت میں اور سحری بھی ویسے ہی. یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ بس حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا. دوسری خواہش، اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے میں پوری دنیا سے امیر بن جاؤں. امیر بن جاؤں. آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں جدھر جاتے جاؤ زمین نیچے سونا بناتی جائے، یہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ قناعت کر کے راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو دیا بہت دیا ہے، تمہارے جیسا امیر دنیا میں ہوگا ہی. تیسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، یہ نئے سال کے شروع میں ہمیں یاد ہونی چاہیے. اثنان یکرہہما ابن آدم، 2 چیزیں آدم کا بیٹا بہت برا سمجھتا. یکرہ الموت والموت خیر لہ من الفتنہ، کہتا ہے کہیں موت نہ آ جائے، حالانکہ فتنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو موت آ جائے دین کی حالت میں اللہ کے پاس چلا. یکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، کہتا ہے مال تھوڑا نہیں بات نہیں بنی، حالانکہ اللہ کے بندے تھوڑا مال ہوگا تو حساب بھی تو تھوڑا ہی ہوگا. حدیث کہتی ہے کہ فقیر لوگ 500 سال پہلے امیروں سے جنت چلے جائیں. ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، تو کھیلتے کھیلتے کسی نے تیزی سے گاڑی لے کے گزرنا نا، اس نے کہا نا دوڑا لو، میں نے تو 500 سال بعد ہی جانے نا جنت، چلا بھی گیا. تو موت کو اور مال کو انسان ناپسند کرتا ہے کہ مال تھوڑا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی. چوتھی حدیث جو چوتھے کام کے بارے میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آ گئے. میں نے جبریل امین سے پوچھا کیسے آنا ہوا، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا عش ما شئت فإنک میت. اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو بھی آخر رب کے پاس جانا، اگر وہ ہستی نہیں رہی رہنا ہم نے بھی. ساتھ یہ فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آج جس سے بھی محبت کرتے ہو، باپ ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ایک نہ ایک دن یہ افتراق ہونا ہی ہے، یہ فراق ہونا ہی ہے، جدائی ہونی ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کا اکٹھ جنت میں ہوگا، دنیا میں جدائیاں ہوتی ہیں. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اس لیے جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے عمل کر لیں، بدلہ عمل کا ہی ملنا ہے، بدلہ عمل کا ہی ملنا ہے. جو عمل ہوگا اسی کا ہی بدلہ ہوگا. اچھا عمل ہے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، برا عمل ہے تو بدلہ بھی برا ہی ہوگا. 2 عمل بتا دیے. وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. عمل یہ ہے کہ ساری زندگی عزت چاہتے ہو، بزرگی چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، تہجد نہ چھوڑنا، اور جب بھی ہاتھ اٹھانا تو اللہ کے سامنے اٹھانا، شرک نہ کرنا. یہ کشکول گدائی دنیا کے سامنے نہیں، رب کے سامنے.
تو نئے سال کا استقبال اور نئے سال کے آغاز کے لیے آپ نے 4 کام سنے. 5واں کام جو ابھی آپ نے کچھ تفصیلات سنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی تھی، وہ 5واں کام بھی مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. ہر قسم کی عزت اگر سمجھے تو اسلام کے طور طریقے میں سمجھے، اسلامی اقدار میں سمجھے. عزت دنیا کی اگر ہے اور آخرت کی ہے تو اسلامی تعلیمات میں ہے، غیر مسلم کے رویوں اور طریقوں میں نہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت کہہ گئے، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت. فمهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان کی لذت، مٹھاس، حلاوت، شیرینی اللہ دیتا اس کو ہے جس کے اندر 3 نشانیاں آ جائیں. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. اسلام مل جانے کے بعد جس طرح جہنم کی آگ اسے ناپسند ہے، اس طرح کفر کے طور طریقے بھی اسے ناپسند ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہی عزت کا منبع و مصدر قرار دیا، اور غیر مسلم سے نفرت اور بغض جو ہے وہ صحابہ کے دل میں پیدا کیا کہ یہ نفرت کرنی چاہیے ان کے طور طریقوں سے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کی نقالی سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 10 فرامین جاری کیے. آپ نے کہا یہودی ایسے سلام کرتا ہے ہتھیلیوں کے ساتھ، عیسائی انگلیوں کے ساتھ، تم کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى. یہودی اور عیسائی کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی سے مشابہت کرتا ہے وہ انہیں قیامت کو اس کے ساتھ بھی اٹھایا جائے. آپ نے فرمایا تم نے اگر بال بھی رکھنے ہیں نا تو بال دائیں اور بائیں درمیان سے مانگ نکالا کرو، اور بال پورے سر کے برابر کٹوایا کرو، سٹیپس نہیں. یہ قضا ہے، اور قضا یہودیوں کا طریقہ، کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے. آپ نے منع کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے ہیں تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں. ایک مشورہ آیا کہ آگ جلائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. کہا نہیں، میں مجوسیوں کا کام نہیں. ایک مشورہ آیا چلو گھنٹی بجا لیں. کہا نہیں، میں عیسائیوں کا کام نہیں کر سکتا. ایک مشورہ آیا چلو بگل بجا لیں، کو ہوٹر لگا لیں. کہا میں یہودیوں کا کام نہیں کر سکتا. اللہ نے خواب میں فرشتہ بھیج دیا جس نے اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا عمر کو بھی، عبداللہ ابن عبد ربی کو بھی اذان سکھا دی، اور اذان کہہ کے نماز شروع. یہودی کہتے تھے مخالفت ہماری کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبلہ بھی ہمارا استعمال کرتا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ. اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھنا، اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی قبول کیا. 17 مہینوں کے بعد یا 16 مہینوں کے بعد بیت المقدس کا قبلہ چینج کر کے بیت اللہ کو بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت 3 اوقات میں منع کر دی. جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، جب غروب ہو رہی ہو، جب سر پہ ہو، تو ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی. حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں. کہا اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اس وقت میں اللہ کی عبادت کا بھی حکم دے رہا ہوں کہ نہیں کرنی، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ یہ عبادت کر رہے ہیں. مخالفت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
روزہ رکھنا ہو تو میرے سے آبا سحری کیا کرو، اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ نعم سحور المرء التمر، کھجور کھا لو اتنا ہی کافی، نہیں بھوک۔ فعسى حسوا من ماء، نہیں کچھ ہے تو پانی کے گھونٹ لے لو۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، اس میں برکت بھی ہے، یہ غدائے مبارک بھی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا یہ اہل کتاب کی مخالفت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری لیٹ کھایا کرو۔ لیٹ سے مانا یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد، یعنی اذان کے قریب قریب۔ افطاری جلدی کیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عصر کوئی روزہ چھوڑ لو، جب اذان کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کر لو، کیونکہ غیر مسلم یہ نہیں کرتے، ہمیں ان کی مخالفت کریں۔ اور امت خیر کے ساتھ اس وقت رہے گی جب تک افطاری جلدی کرے گی اور سحری لیٹ کرے۔ آپ نے فرمایا موزے پہن کے یہ یہودی نئی نماز پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، وہ جوتی پہن کے عبادت نہیں کرتے، تمہاری جوتی اگر صاف ہے تو تم جوتی پہن کے بھی پڑھو تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ آپ نے فرمایا یہودی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگو ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں اکیلی اتوار کا روزہ نہیں رکھوں گا، یہ دونوں یہودیوں اور عیسائیوں کی عیدوں کے دن ہیں۔ فإنی احب ان اخالفهم، میں ان کی عیدوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے سیدنا عمر نے کہا تھا کوئی کسی غیر مسلم کی خوشی میں ایک انڈا لے جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی کافر بن جاتا ہے جتنا کافر کافر۔ نئے سال میں یہ عزم کیجئے میں نے مخالفت کرنی ہے۔ آپ کے پاس کبھی آیا عیسائی اس نے آگے کہا ہو کہ بقرہ عید مبارک؟ کبھی کہا کسی نے چھوٹی عید مبارک؟ تمہیں رواداری نہیں آتی؟ کہتے ہیں جی رواداری کرنی چاہیے، چلو مسیح برادری کو عید مبارک کہہ دیں۔ کیا مطلب عید مبارک؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو؟ سستی شہرت، حرص اور لالچ کے میری تصویر آ جائے اخبار میں، مجھے لوگ پہچانے کے بڑا نرم گوشہ رکھنے والا ہے۔ انسان اتنا ذلیل ہو جائے کہ جو رب کے بیٹا بنا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ یوسف النجار سے دوستی کی جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے، تمہارے پیغمبر کو حرام کی اولاد کہتا ہے، تم اس کو کیک دے رہے ہو، تم ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہو۔ شرم جب انسان کی ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زرد رنگ کا لباس نہ پہنا کرو کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ کہ اللہ کے رسول زرد رنگ کا لباس ہے میں دھو کے رنگ اتار دوں؟ فرمایا نہیں، بل احرقہم، ان کو جلا دو۔ ہمیں خیال ہی کوئی کہا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ، کافر کھاتے ہیں، تمہارے لیے جنت میں ایسے ہوں گے، دنیا میں نہ کھاؤ، ان کی مخالفت کرو۔ اور ویسے بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاؤ گے تو یہ جہنم میں انگارے ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہی عزت کا منبع و مصدر بیان کیا ہے اور غیر مسلم کی نقالی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ فاعف اللحیٰ، تم داڑھیوں کو معاف کر دو، کیونکہ چاروں لوگ ہی داڑھی کو معاف نہیں کرتے، یہودی، عیسائی، مشرک اور مجوسی۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر نئے سال کے آغاز کی جو 10 چیزیں آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے 5-6 چیزیں سنی ہیں، کون کون سی سنی ہیں؟ ایسے نہیں چلے گا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند کو دیکھ کے دعا کرنی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قمری نظام کو سمجھیے اور اپنی زکوٰۃ اور دیگر مسائل کو اس کے ساتھ منسلک کیجیے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ بس نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے 4 فرامین آپ نے سنے، ان کو سامنے رکھنا ہے، زندگی کو غنیمت سے۔ پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ساری عزت تلاش کرنی ہے تو وہ اسلام کے نظام میں، اسلامی تعلیمات میں، اسلامی اقدار میں۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے مشابہت نہیں کرنی، اس لیے کہ بقیہ ایام میں کافرانہ طریقوں کو پسند نہیں کرنا۔ ساتواں کام اس مہینے میں روزے رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ جو روزوں کے اعتبار سے ہے وہ محرم کا مہینہ، اور رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول رمضان کے بعد اگر زیادہ اہتمام کرتے روزوں کا تو محرم کا اہتمام، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ رکھنا نہ بھولیے، یہ 7واں کام ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے یکفر السنہ التي قبلها، ایک گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے یہاں پھر حکم دے دیا، آخری سال فرمایا ان عشت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ میں مخالفت کرنا چاہتا ہوں یہودیوں کی۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے، مدینے میں یہودی روزہ رکھتے، پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دی تھی، تو فرعون کے اس آزادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ کو عطا کی شکرانے کا روزہ رکھتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ میرا بھائی ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال زندہ رہا تو میں صرف 10 کا نہیں، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ تمہاری مخالفت ہو۔ اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنا نہ بھولیے۔ 8واں کام جو ہمیں اس نئے سال میں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے کام محرم کے اندر کیے۔ نئے سال کو نیکیوں اور خیر کے ساتھ بھرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری محرم کے مہینے میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا تھا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک دوڑ لگی، کیوں؟ اگر مہینہ چڑھ گیا نا تو